ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آزاد کشمیر کا الیکشن تو ہو گیا، اس میں ہار جیت کا فیصلہ بھی ہو گیا جس کو نون لیگ نے تسلیم نہیں کیا، لیکن ایک نیا محاذ نون لیگ کی طرف سے کھول دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ گفتگو سن رہے تھے نون لیگ کے رہنماؤں کی، انہوں نے ایک اپنا بنیادی نقطہ بنا دیا ہے کہ عالمی ایجنڈا کے تحت آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کیا گیا، اور اس تشویش کا بھی اظہار کیا کہ آزاد کشمیر میں دھاندلی سے بھارت کو کیا پیغام جائے گا۔ اس سے پہلے مریم نواز نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ووٹ چوری کا نتیجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں خود مختار کشمیر کے نعرے لگنے لگے ہیں، اور ایک ویڈیو بھی مریم نواز نے اس کے ساتھ پوسٹ کی تھی۔ آج مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ فاروق حیدر نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کا سفیر ہونے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کی بات کرنے والوں نے آزاد کشمیر کے عوام کا حق حکمرانی چھین لیا، وہ کشمیریوں کو کیا حق خود ارادیت دلائیں گے۔ فاروق حیدر نے یہ بھی کہا کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف ساری دنیا میں مہم چلائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح کشمیری عوام کا حق رائے دہی اور حق حکمرانی چوری کیا گیا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ووٹ دوبارہ گننے کی درخواستیں مسترد کر کے نتائج کا اعلان کیا، جبکہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ موقف اس سے پہلے واضح کیا کہ انہیں کوئی شکایت اس حوالے سے موصول نہیں ہوئی۔ نون لیگ کی طرف سے ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات یہ کی گئی کہ ان کو ملنے والے ووٹ لوگوں کی ان کے جلسوں میں شرکت یا جو ان کی کیمپین میں جو تناسب نظر آیا ان کو لوگوں کا، اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ ہم پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماضی میں یہ کہنے والی نون لیگ کہ جلسوں میں لوگوں کی شرکت سے ووٹوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، آج یہ مختلف بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ 2013 میں پی ٹی آئی کے انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو تحفظات تھے اس پہ یہ موقف نون لیگ کی طرف سے اپنایا جاتا تھا۔ اب دوسری طرف جیت کو سیلیبریٹ کرتی ہوئے پی ٹی آئی ہے، جس کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کے لیڈر بلاول بھٹو اور مریم نواز کو پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے، اور یہ بھی کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے نون لیگ کو نواز شریف کی حمداللہ محب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں افغانستان کے، ان سے ملاقات کی وجہ سے کشمیر کے عوام نے مسترد کیا ہے۔ اب تیسری ایک اور بات بھی ہے جو کہ بڑی اہم ہے، آزاد کشمیر کے عوام کے تبصرے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن میں یہ جو الیکشن کیمپین تھی اس میں جو زبان استعمال کی گئی، جو لہجہ اپنایا گیا، جو غداری کے الزامات کے ٹرینڈ چلے، اس نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بہت حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر جیسے حساس اور مضبوط اخلاقی روایات کے حامل علاقے میں ایسی زبان کا استعمال، اس سے کیا پیغام گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ پیپلز پارٹی سے بھی ہم راز پوچھیں گے، ان کو جو کامیابی ملی اس میں 11 سیٹوں کے ساتھ اس کی بہت تعریف کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما محمد خان صاحب، پی ٹی آئی کی رہنما اندلیب عباس صاحبہ، اور سسی پلیجو صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں۔ آغاز ملک صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی، پہلے تو ہمیں بتائے گا یہ کون سا عالمی ایجنڈا ہے جس کے تحت آپ لوگوں کے مطابق یہ انتخاب چوری کیا گیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں بنیادی سوال جو اٹھتے ہیں وہ دو تین اس کے پہلو ہیں۔ پہلا کہ پرائم منسٹر کا جو ایک کال فار ریفرینڈم دینا، یہ ایک سمجھ سے بالا تر بات تھی، اور اس نقطے پہ جب آزاد کشمیر کے الیکشن کی کیمپین اپنے نقطۂ عروج پہ تھی اور کنکلوڈنگ کیمپینز کے جلسے ہو رہے تھے سارے، تو اس میں جا کے یہ بات کہنا کہ ایک ریفرینڈم کہ آزاد کشمیر کے لوگ کریں گے، تو اس پوزیشن سے جو پاکستان کی 70 سال سے تھی استصواب رائے کی اور پلیبسائٹ کی بات سے، یہ ایک میرا خیال ہے ایک بڑی ڈیویشن تھی، اور یہ بھی اس صورت میں کہ جب یہ ایک بات میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے کہ کچھ ایسی بات چیت ریفرینڈم کے حوالے سے کہ کیا وہ ریفرینڈم پہلے مقبوضہ کشمیر، ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں ہونے کی بات ہے یا پاکستان کے اندر بھی اس ریفرینڈم کی بات ہے، تو یہ سم ہاؤ اٹ کریٹس لاٹ آف ڈاؤٹ کہ عمران خان کا یہ بیان جو ہے اس کی کیا وجوہات تھیں۔ اور دوسرا یہ جو ہمارا ماننا ہے کہ الیکشن کیمپین میں ایک جو پری پول ریگنگ ہوئی اس کے واضح ثبوت تھے، بڑی گورنمنٹ کی مشینری اس طرح سے استعمال کی گئی کہ لیول پلینگ فیلڈ تک نہیں تھا، الیکشن کمیشن کے احکامات کو کس طرح سے نظر انداز کیا جاتا رہا، کس طرح سے وفاقی وزراء وہاں پر جا کے کیش کو ڈال آؤٹ کر رہے تھے ووٹرز کے ساتھ،
اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. اب کوئی لیول پلینگ فیلڈ الیکشنز کے لیے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ جو دو فریق ہیں جو الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے اور کسی کو یہ ایڈوانٹیج نہ ہو کمپیریٹو کہ وہ گورنمنٹ کی پوزیشن سے کرے. تیسرا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ الیکشن بٹوین پولیٹیکل پارٹیز تو تھا ہی نہیں، یہ الیکشن وفاقی حکومت ورسز پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں کھڑی ہیں. یہ تحریک انصاف کی حکومت کا الیکشن تو کہیں سے بھی نہیں تھا. تو یہ تین بنیادی ملک صاحب یہ ایک چیز بتائے گا تاکہ میں اندلیب صاحبہ کے پاس یہ پوائنٹ لے کے جاؤں. پرائم منسٹر صاحب جو یہ بات کہتے ہیں اسی کے اوپر اعتراض آپ لوگوں نے کیا کہ کشمیری ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کسی ملک کو جوائن کرنا ہے یا آزاد رہنا ہے، تو اس کے اوپر بنیادی اعتراض کیا ہے آپ لوگوں کا؟ یہ دیکھیں سوال جو ہے وہ ریفرینڈم کے آپشن پہ ہے. یہ تو کبھی بھی نہیں تھا، یہ تو ایک پلیبسائٹ کی استصواب رائے کی بات تھی اور وہ بھی ایک تیسرے فریق کے پاس تھی. اور ریفرینڈم تو آپ اپنے بیسکلی ایک ایسی آپشن رکھ رہے ہیں سامنے جو کہ آپ کے 70 سال کے اس موقف سے آپ تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہے ہیں، بلکہ بالکل یکسر ڈیویٹ کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ وہی پوزیشن جو آپ کی پلیبسائٹ کے حوالے سے تھی وہی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی، اسے آپ نے پرائم منسٹر نے ایک نئی. میں اندلیب صاحبہ سے اس پہ کامنٹ لیتی ہوں. اندلیب صاحبہ 70 سال سے جو پوزیشن تھی کیوں اس سے مخالفت میں جا کے بات کی جا رہی ہے ریفرینڈم کی آپ لوگوں کی طرف سے؟ شکریہ. میں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ یہ والے انتخابات میں تو ان کے اپنے جو سروے والی ان کی فیوریٹ ہے گیلپ، اس نے ایک سروے کیا، اس میں اس نے بڑی انٹرسٹنگ ایک فائنڈنگ تھی. اس نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نمبر 1 ہے 44% سے، پی ایم ایل این نمبر 2 ہے، پیپلز پارٹی نمبر 3 ہے. اب دیکھیں ہوا کیا، پی ایم ایل این نمبر 3 ہو گئی، کیونکہ اگر آپ اسی سروے میں دیکھیں تو مقبولیت کے لحاظ سے انڈیویجولز پارٹی کے لحاظ سے پی ایم ایل این نمبر 2 تھی، لیکن مقبولیت کے لحاظ سے وزیر اعظم صاحب 67% تھے، بلاول بھٹو 49%، شہباز شریف 48%. سب سے کم مقبول آزاد کشمیر میں ان کے اپنے فیورٹ سروے کے مطابق مریم نواز تھی. آخر وہ اس میں ایک ریزن دیا جا رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لیڈرز کا نام گیلپ کے سروے میں ڈال دیا گیا اور عوام کے سامنے رکھ دیا گیا، جن میں ایک مریم نواز ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی، اور انفیکٹ نواز شریف صاحب کا بھی آپشن دیا گیا تو ہماری پارٹی میں ڈیوائڈ کر دی گئی لیڈرشپ کا نام دے کے، اس لیے ہمارا نمبر کم آیا اس میں. چلیں وہ کوئی بات نہیں، یہ تو میں تو نہیں کہہ رہی، یہ تو ان کا اپنا فیوریٹ سروے ہے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ مریم نے ماشاءاللہ جو کیمپین کیا اس نے ڈبو دیا پی ایم ایل این. اور میرے ساتھ کل وہ افنان صاحب تھے ان کے اپنے، انہوں نے کہا جی ہاں میں تھا وہاں، نہ پولنگ بوتھ کے اندر فوج تھی نہ کچھ، دھاندلی نہیں ہوئی ڈیورنگ دا الیکشنز. پہلے انہوں نے بڑے وعدے شادے کیے ان کو ڈیولپمنٹ کے، اس لیے ان کو زیادہ ووٹ مل گئی. یہ اپنے ان کا جو اپنا کینڈیڈیٹ جو میں نے کیمپین چلا رہے تھے وہاں ان کے ورکرز، انہوں نے کہا یہ. اچھا اس کے دیکھیں ہوا کیا. اب 2-3 باتیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مریم نے جا کے وہاں ایسا اظہار کیا جیسے وہ 5 سال ہماری حکومت تھی آزاد کشمیر میں، اور کہا کہ جی ہم آئیں گے تو موٹر وے بنائیں گے، یہ بنائیں گے. بھائی 5 سال تو آپ کی حکومت تھی، آپ کے نیچے تھا یہ آپ کا جو پرائم منسٹر تھا اینڈ تک وہی تھا. اس کے اندر تو عبوری حکومت بھی نہیں آئی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں آئی، آپ کے نیچے یہ سارا الیکشن کمیشن تھا اینڈ تک. وہ ریفرینڈم کی بات کا بھی جواب دے دیں. ویسے اس بات کے اوپر آپ لوگوں پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ حکومت میں آنے کے باوجود بھی جو بعد میں ضمنی انتخابات ہوئے اس میں نعرے آپ لوگوں نے ایسے ہی لگائے جیسے آپ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہیں. جلدی سے آپ ریفرینڈم کی بات پہ کامنٹ کریں، میں نے سسی صاحبہ کی طرف جانا ہے. میں نہیں، لیکن دیکھیں آپ نے ان کی بات بڑی تامل سے سنی، میری بھی تھوڑی سن لیں. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ اس کا کوئی کسی قسم کا سوائے کہ جی عمران خان یہ ہے اور وہ ہے، اپنا نہ کوئی پلان تھا، بس ایک نفرت، فرسٹریشن، غصہ کہ این آر او کیوں نہیں دے رہے وہ نکالتے رہے. اور یہ ان کی غلطی ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ بہت باشعور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ہمیں ووٹ نہیں ملا کیونکہ غلامانہ ذہنیت کے مالک ہیں کشمیری. آپ نے وہ چلایا ہوگا سارا ان کا کلپ کل جو وہ انٹرویو دے رہے ہیں. میں آگے جاتی ہوں. تو کشمیریوں کو پتہ ہے. اچھا آخری بات جو آپ یہ سوال کر رہی ہیں کہ جی ریفرینڈم کی بات، عمران خان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم پلیبسائٹ چاہتے ہیں کہ ہو، اس میں ڈیسائیڈ کریں کشمیری کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے.
جب وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے اور ہمارے ساتھ آئیں گے ہم ان کو دوبارہ چوائس دیں گے. ہم مودی نہیں بنیں گے کہ زبردستی ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے. اگر تو وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جو ہم اس پہ مجھے لے جانے دیجیے آگے بات کیے کیونکہ میرے پاس بریک کا ٹائم آ جائے گا. سسی صاحبہ دیں گے زبردستی ہم ان کو مودی کی طرح باندھ کے نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. سسی پلیجو صاحبہ یہ بات تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہی تھی اس سے پہلے اور ان کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا جب انہوں نے یہ بات کی تھی. اب عمران خان صاحب نے جو بات کی تو نون لیگ اس پہ اعتراض کر رہی ہے. آپ کیا اتفاق کرتی ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اس بات سے؟ افسا بہت شکریہ. بلاول صاحب نے جو بات کی تھی وہ بالکل بھی آپ اس کو خان صاحب کی بات سے نہیں ملا سکتے. انہوں نے کہا کیونکہ حقیقتاً پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جن کا 3 جنریشن سے مسلسل ایک بڑا ہی گہرا تعلق رہا ہے کشمیر سے. ہماری جماعت ہی اس پوائنٹ سے بنی تھی اور اس میں انہوں نے وہاں جا کر کہا تھا کہ آپ حکم کریں کہ جنگ کریں تو ہم جنگ کریں گے. آپ حکم کریں کہ امن چاہیے تو پھر امن کے لیے جو بھی پیش رفت ہوگی جو بھی واٹ ایور وی کین ڈو. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو نے کیا کہا تھا کہ میں سوتے ہوئے بھی کشمیر کے حوالے سے غلطی نہیں کر سکتا. اور سب سے زیادہ مضبوط ترین سفارتکاری بھی شہید بھٹو یا ان کی پارٹی نے کی ہے. اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے. اور پھر اقوام متحدہ میں جو قراردادیں ہیں ظاہری باتیں اس کو ہماری سب کی جو ہے حمایت رہی ہے اور ایک بہت ہی اس کو ہم ایک ڈٹرمنٹ طریقے سے اس کو پریس کرتے رہے ہیں. ہم اس سے ہٹ کر جو ہے وہ بھی کہاں جہاں آزاد کشمیر کے الیکشنز ہو رہے ہیں, کہاں جہاں مودی جیسا فاشسٹ بندہ بیٹھا ہے, وہ مودی جس کو بیسٹ وشز خان صاحب بھیج رہے تھے انفارچونیٹلی اس کا بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. بات یہ صرف غداری کے فتوے کس کے خلاف مل رہے تھے؟ اپوزیشن کے. جو ہم ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن چاہ رہے تھے کیا ہوئی؟ نہیں ہوئی. ابھی اس وقت بھی افسا صورتحال یہ ہے کہ LA32 میں جو ہے ہم ریکاؤنٹ چاہ رہے ہیں اور RO اور چیف الیکشن کمشنر کو وہ دیکھنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں کرے. تو ٹرانسپیرنٹ الیکشن تو نہیں جہاں ابیوزو اور بھدی قسم کی لینگویج جس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے وہ یوز ہوئی ہو, جہاں بلا سود قرض کے اناؤنسمنٹ خود پرائم منسٹر کسی اور نے نہیں انہوں نے کیے ہوں, جہاں گنڈا پور جیسے لوگوں نے جہاں آ کر پیسے بانٹے ہوں عالم آشکار سب کے سامنے, جہاں دھاندلی کی ہر قسم کی جو حربہ وہ استعمال ہوا ہو. پھر ریفرنڈم یعنی آگ پہ آخری جو چیز جس کی کمی شاید رہ گئی تھی. دیکھیں ریجن میں ویسے ہی ایک بہت ہی خاص کر 370-35 آرٹیکلز کے بعد جو صورتحال ہے اس میں کشمیر کے حوالے سے جہاں سے بھی چاہے اپوزیشن اور گورنمنٹ پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے. ویسے ہی سفارتکاری کے حوالے سے ہم نہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹائمنگ اس کی ٹھیک نہیں تھی بیان دینے کی اس موقع پہ. سسی صاحبہ بنیادی طور پہ یا بنیاد پہ الزام آپ کا ہے تھا؟ نہیں جو ریزولوشنز ہیں اقوام متحدہ میں ہم اس کو ہی پریس کرتے رہے ہیں, ہم بار بار اسی کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں, ہم اسی کی بات کرتے ہیں. یہاں نہ کوئی طریقہ کا واضح نہ کچھ بھی, صرف انہوں نے سمجھا یہ بھی شاید ایک الیکشن کا نعرہ بن کر جو ہے ان کو ہوگا. انہوں نے کیسے الیکشن یہ مینیج کیا PTI والوں نے سب کو پتا ہے. لیکن افسوس یہ بھی ہے کہ LA32 میں جو ہے راجہ صاحب جو ہے وہ شاید ان کے کہنے پہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ ریکاؤنٹ کی اجازت نہیں دے رہے. یہ بھی مناسب جو چیز جو یہ الیکشن کی وائلیشن ہے نیچرلی, اور ہمارے امیدوار پہ تو حملہ یہ الزام آپ کا بھی ہے کہ مینیج کیا گیا انتخاب, لیکن آپ لوگوں نے نتائج تسلیم کیا. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, جب واپس آئیں گے اندیپ صاحبہ سے یہ بھی پوچھیں گے. وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سمجھدار ہیں کشمیر کے آزاد کشمیر کے عوام, لیکن بہت پریڈکٹیبل بھی ہیں. جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے عام طور پہ وہی لوگ وہاں سے جیتتے ہیں. تو کیا ضرورت سے زیادہ سیلیبریٹ کر رہی ہے اس چیز کو PTI؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات اور اس کے بعد سامنے آنے والے دھاندلی کے الزامات نون لیگ کی طرف سے, اور اب اس سے بھی ایک قدم بڑھ کر ان کی طرف سے اس کو ایک عالمی ایجنڈا قرار دیا جا رہا ہے جس کے تحت ان کے مطابق ووٹ چوری ہوئے عوام کے. ملک صاحب, مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ PTI کے جعلی فتح کے پہلے دن پہلی بار آزاد کشمیر میں خود مختار کشمیر کا نعرہ لگ گیا. جب ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو یہی ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپ لوگوں کا ایک سیریس کنسرن ہے یا ہار اور جیت سے مشروط ہے آپ لوگوں کی یہ ساری باتیں؟ کیونکہ یہ جو نعرہ ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے خود مختار کشمیر کا, یہ تو پہلے بھی لگا ہے اور ہم مختلف مواقعوں پہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا نعرہ کچھ لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے. اچھا دیکھیں, بنیادی سوال کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا سٹیٹس ہے
یہ تو پچھلے 70 سال سے جب سے 1947 ہندوستان اور پاکستان کا قیام ہے تو یہ تو ایک متنازع ٹیریٹری کے طور پہ رہا، اور اس کو جو پلیبیسائٹ کا رائٹ تھا وہ اسی حق کی بنیاد پہ تھا کہ کشمیریوں کے پاس یہ دونوں پاکستانی ہیلڈ کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر، ان دونوں میں ان کے پاس یہ حق ہو کہ وہ اپنی کیا سٹیٹس لیتے ہیں، وہ ہندوستان سے علیحدگی کا سٹیٹس لیتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ اپنا سٹیٹس لیتے ہیں. اسی لیے پلیبیسائٹ کی آپشن رکھی گئی، اور یہ جو یونائٹڈ نیشن ایک ان دو فریقین کے درمیان، اور تیسرے فریق کشمیری لامحالہ خود تھے اس کے اندر پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ. تو اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا یونیلیٹرلی اپنا ایک اس کا سٹیٹس اپنے کانسٹیٹیوشن میں چینج کر دیتا ہے، اور پھر پاکستان کی سائڈ پہ اگر وزیر اعظم پاکستان یہ ایک اوپنلی ان اے پبلک میٹنگ اس کو ایک ریلی کو ایڈریس کرتے ہوئے یا جلسے میں یہ کہہ دیں گے کہ کشمیر میں ایک ریفرینڈم کا آپشن ہوگا کہ وہ چوز کریں، تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بنیادی طور پہ اس ایک پوزیشن سے جو پوزیشن آپ کی پچھلے 70 سال سے تھی، اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تھی، اور وہ اس کے اوپر ایک ان کو رائٹ دیتی تھی کہ وہ ڈٹرمن کریں اپنے ووٹ کے ذریعے کہ وہ کس سٹیٹ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اپنا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس رکھنا چاہتے ہیں. تو اس صورتحال میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہندوستان آلریڈی یہ کر چکا ہے، اور اگر کوئی ایسا فٹ پرنٹ پاکستان میں ملتا ہے جو کہ اس طرف کوئی نشاندہی کرے کہ یہاں پہ غالباً کوئی ایسی ایک ارینجمنٹ کی بات آ رہی ہے، تو اس پہ پھر یہ صرف میرا یا مسلم لیگ نون کا کنسرن نہیں ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا لیکن کنسرن خود ہے. مختار کشمیر کا جو نعرہ ہے ملک صاحب، یہ آپ کیا اس کو انڈورس کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کو جوڑ کیوں رہے ہیں ان انتخابات سے؟ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ یہ نعرہ لگا ہے آزاد کشمیر میں. اچھا نہیں، دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کے تعین کے لیے پلیبیسائٹ کا جو رائٹ ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہے، تو پھر ہم اس کو برش اوے نہیں کر سکتے، اس میں کوئی بھی یہ بات نہیں کی جا سکتی. یہ ایک پاپولرلی ایک پاکستانی لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہے ایون پاکستان اور ایک کشمیر کے اندر بھی ایک اوور ویلمنگ بلکہ ایک بڑی میجورٹی، میں اگر کہوں کہ ایک لارج جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق ہو. لیکن اوبیسلی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کشمیر کے اندر اپنی یہ پوزیشن رکھتی ہیں اور بڑے عرصے سے یہ رکھتی ہیں، جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تو ان کی بڑی ایک لاؤڈ ایک آپ سنتی بھی رہی ہیں، اسٹیٹمنٹس بھی آتی رہی ہیں، یہ پوزیشن تھی. لیکن اس میں یہ کہنا کہ ایک ہمارا بنیادی جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ کس پہ بات کر رہی ہیں. مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ اگر بنیادی طور پہ لوگوں کو ان کو اپنے حق حکمرانی کا صحیح فیصلہ نہ کرنے دینے، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے، ووٹنگ رائٹس کو پراپرلی ایکسرسائز نہ کرنے دینے کی بات پر، اس پر یہ بات کر رہی ہیں کہ وہاں پہ پھر آپ کی اس پوزیشن کے اوپر لوگ اس طرح کی آواز اٹھائیں گے جو میں نے ٹویٹ کی ہے. اب یہ آپ اس کے اوپر بھی کر دیں رسپونڈ کہ اگر آپ کشمیر کے عوام کا حق حکمرانی پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو کیا پیغام جائے گا بھارت میں اور مقبوضہ کشمیر میں؟ اور دوسری بات یہ کہ فواد چودھری صاحب یہ مشورہ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN کو کہ اپنے لیڈران ان کے استعفیٰ دے دیں، تو اگر انتخابی نتائج کے اوپر یہ ہے تو اگر کشمیر ہی کے اندر ہم صرف دیکھ لیں تو 2016 میں 3 سیٹیں حاصل ہوئی تھیں PTI کو، اور ضمنی انتخابات میں کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے تو کوئی نہیں مطالبہ کر رہا کہ پرائم منسٹر عمران خان سے استعفیٰ لے لیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں اتنی لمبی تمہید اور آپ نے بڑی پیشنٹلی سنی کہ جی وہ کشمیر کا یہ وہ، تو یہ ان کا ذرا جس کو کہتے ہیں نا شرمندگی والی پرفارمنس نہ ہوتی. اس کا مطلب ہے مریم کے بیانیے نے ان کو ڈبو دیا ہے. مریم نے وہاں جا کے کشمیری کارڈ بھی کھیلا، کہا جی میں کشمیری ہوں، میرے والد کشمیری ہے، میری دادا کشمیری ہے، میرے سب کشمیری ہیں، تو اس لیے آپ مجھے ووٹ دیں، وچ از ہائیلی ریسسٹ. مطلب باقی جو ہیں جو نان کشمیری ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں، اور کشمیری جو ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کو. اوپر سے آپ ان کی ذرا حکمت دیکھیں کہ وہ وہاں جا کے اور پھر تصویر اتنی بڑی لگاتی ہیں حمداللہ محب کی اور فخر سے کہہ رہی ہے کہ میرے والد سے مل رہے ہیں. وہ بندہ جس نے گالی نکالی ہے، اور کشمیری بہت سینسیٹیو ہے اس چیز کے بارے میں، اس کا اتنا وہاں نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے کہ آپ بتائیں. مریم از دا مین اینڈ دا وومن آف دا میچ. اس نے سارے کا سارا پیپلز پارٹی کو رستہ دیا ہے، ان کو سیٹیں دی ہیں، اور یہ جس کو کہتے ہیں انشاءاللہ GP پہ بھی مریم نے ان کو ڈبویا ہے، یہاں بھی مریم نے ڈبویا ہے.
آگے بھی مریم ڈبوئے گی اور یہ آ کے اسی طرح ڈیفینڈ کریں گے اور کہیں گے کہ جی دھاندلی ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو کشمیریوں کے لیے سٹینڈ لیا ہے، آج اگر مودی کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ ایک ہٹلر ہے، تو وہ کس نے شروع کی ساری مہم؟ عمران خان نے. آج اگر انڈیا جو ہے وہ روک سٹیٹ کہا جا رہا ہے، آج اگر کہا جا رہا ہے کہ وہاں سٹیٹ ٹیررزم ہے، تو وہ کس نے کیا؟ یو این پہ کس نے کیا؟ او آئی سی پہ کس نے کیا؟ نیو یارک ٹائمز پہ کس نے کیا؟ سارے میڈیا پہ کس نے کیا؟ عمران خان. ان کے منہ سے تو پورے کیمپین میں منہ سے مریم کے منہ سے مودی کا نام جو ہے نکلا ہی نہیں. اس کے منہ سے ابھی بھی جو ہے وہ کلبھوشن کا نام نہیں نکلا. ابھی بھی وہ تصویریں دکھا رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے لندن میں گپے مار رہے ہیں. آپ کو کشمیری جو ہیں یہ بہت پسند کرتے ہیں یہ بات کہ وہاں لیڈر ایک بھاگا ہوا ہے بڑا والا اور چھوٹے والا بھاگ رہا تھا، رات کے 12 بجے اس کو گھسیٹ کے واپس لے کے آئے ہیں. اور مریم بھی کہہ چکی ہے کہ میری چھوٹی سی سرجری ہونی ہے جو صرف باہر ہوگی. ان کو نہیں پتا کہ یہ مجبوراً یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ این آر او نہیں مل رہا. ان کو نہیں پتا کہ یہ ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں، یہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ہمیشہ ڈیلے کر کر کے یہ واپس آئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ جو ابھی تک ایک پیسہ نہیں بتا سکے کہ وہ فلیٹ کہاں سے آئے، ایک رسید نہیں دے سکے. سب پتا ہے ان کو بے وقوف سمجھنا اور ان کو اس قسم کی باتیں کرنا. مجھے بریک کی طرف جانا ہے. میں بہت تحمل سے آپ کی بھی بات سن رہی تھی تاکہ آپ کو اعتراض نہ ہو. صاحبہ بریک کی طرف جائیں گے تو واپس آ کے ملک صاحب سے بھی رسپانس لیں گے ان سب باتوں کا جو آپ نے کہی ہے، اور سسی پلیجو صاحبہ سے بھی راز پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ لوگوں کی کیمپین اتنی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی ہمیں، اور پی ایم ایل این نے اتنی ایفرٹس کی، اس کے باوجود کوئی خاص نتیجہ نظر نہیں آیا. بات ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات اور اس کے بعد سامنے ہمارے آنے والے دھاندلی کے الزامات اور دیگر جو ایک نیا پینڈوراز باکس کھل چکا ہے، اور جہاں ہمارے ہاں سیاسی ماحول میں اس قسم کے الزامات لگتے ہیں، لیکن ایک تشویش ہے آزاد کشمیر کے عوام کو کہ کس قسم کی سیاست اور کس قسم کی کیمپین کی گئی ان مختلف جماعتوں کی طرف سے. ملک صاحب اتنی کیمپین کی، یہ سوال سبھی لوگ آپ سے کریں، بلکہ ملک صاحب آپ سے پہلے میں سسی پلیجو صاحبہ سے پوچھ لیتی ہوں. سسی صاحبہ، آپ لوگوں کی اس 11 سیٹیں حاصل کرنے کے پیچھے کیا راز ہے؟ دوسری طرف نون لیگ ہے، انہوں نے بڑی کیمپین کی، مریم نواز بذات خود وہاں پر موجود تھیں، بلاول صاحب کو تو بیچ میں جانا بھی پڑا، آصفہ بھٹو صاحبہ نے سنبھالا کام. تو آپ لوگوں نے کیا ایسا خاص کیا کہ کشمیری عوام کے دلوں میں آپ لوگوں نے گھر کیا؟ ایک بار پھر سے مجھے ضرور موقع دیجیے گا کہ یہ اہم سوال آپ نے کیا ہے. کشمیر، چونکہ آزاد کشمیر ہمارے دل کے قریب رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہماری جو بھی جدوجہد ہے سب کے سامنے ہے. ہم نے خدمت کی ہے، بھٹو صاحب، محترمہ صاحبہ، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا متحرک رہے ہیں. پوری کیمپین جو تھی ایک طرح سے تو نہ صرف ہم نے پیسفل، یعنی اتنے ہم پر الزام تراشیاں اور اٹیکس تک ہمارے امیدواروں پہ کیے گئے، اس کے باوجود ہم نے اور قانونی طریقہ ضرور اپنایا. ہم نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، بار بار کیا. سینیٹر تاج حیدر صاحب کی ساری وہ آپ لیٹرز دیکھ سکتی ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے زبردست نہ صرف اسپیچز کی لیکن لائے عمل دیا، اور خاص کر کے جو فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بیسک اور بھی چیزیں ہیں، جہاں انہوں نے انڈیا کی جو ہے وہ فاشزم اور ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشن کو انہوں نے کنڈیم کیا، اس کے خلاف اپنی جنگ کو جاری رہنے کے حوالے سے انہوں نے اپنی بات واضح کی. پارلیمنٹ میں بھی ان کی آواز سب نے سنی ہے، سب کو پتا ہے. بی بی آصفہ جو ہے بڑی ہی ہمیں خوشی ہوتی ہے ان میں محترمہ صاحبہ کی جھلک ہے، اور جب ان کے بچے ظاہری باتیں آتے ہیں اور ایک بڑے ہی شفاف طریقے سے، بڑے ہی سمپل طریقے سے انہوں نے آ کر اپنی جب بات رکھی لوگوں کے سامنے، تو بلاول صاحب ہوں، بی بی آصفہ ہوں، یا یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں، فریال صاحبہ ہوں، راجہ اشرف صاحب ہوں، میرے خیال میں سب متحرک رہے اور ہم گھر گھر تک گئے. ہماری جو ٹیم تھی وہاں کی لوکل بھی ماشاءاللہ they have been really very active, I would say. اور اس ویسے آپ لوگ بہت، ایک اور چیز بھی سسی صاحبہ، آپ لوگ گیلپ کے سروے کے اندر بھی جب لیڈران کے بارے میں پوچھا گیا پاپولر لیڈر کون ہے، جی آپ کیجئے گا، اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیجئے گا اگر آپ مجھے اجازت. Let's forget about that survey. حقیقت جو ریئلٹی جو سرزمین پر تعریف ہوئی اس میں نہیں سنے تو صحیح. آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال کیا ہے، I appreciate that. مجھے موقع ملا ہے اس کے جواب میں. حقیقت یہ ہے
کہ وہاں جو ہماری سیٹس جو تھی کم سے کم مجھ سے جو ہے اگر کسی کارکن سے آپ پوچھتے ہیں یا ہماری جو ٹیم انفارمیشن میں رہی ہے، ہم جو دیکھ رہے تھے وہاں وہ میرے خیال میں 20+ سیٹس ہماری بنتی تھی. یہ دھاندلی اگر نہ ہوتی اور یہ ٹرانسپیرنسی ہوتی تو، اور یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ابھی بھی ہمیں جو ریٹرننگ آفیسرز ہمیں نئی درخواست ہماری جو ہے جو رولز کے مطابق ہے جو ریکاؤنٹ کے لیے بھی نہیں کرے، ہم تو مزید سیٹس لیتے اور ہم نے پھر بھی اتنی دھاندلیوں کے باوجود 3 سیٹس مزید لینا مجھے ملک صاحب کی طرف جانے دیجیے، کامیابی ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. ملک صاحب، آپ لوگوں کی اسیسمنٹ کیا ہے آپ کی جماعت کے اندر؟ اتنی کیمپین جس قسم کی رہی مسلم لیگ نون کی، یہ تو ایک نون فیکٹ ہے کہ اکثر جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے وہ جیتے ہیں آزاد کشمیر سے، لیکن آپ لوگوں پہ ہم بھی حیران تھے کہ اتنی ساری کیمپین کی گئی ہے. آپ لوگوں کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیا وجہ رہی کہ پاپولر لیڈرز میں بھی سرویز میں نام نہیں آیا اور انتخابی نتائج بھی سامنے ہیں دھاندلی کے الزام کے علاوہ؟ اچھا دیکھیے، نہیں دیکھیں، ایک تو اس میں یہ تو اٹ از ایوری بڈیز رائٹ، میری پولیٹیکل پارٹی کا یا جو جس جماعت کی آج حکومت کا ہے کہ وہ اپنی جتنی ان کے اندر کیمپیننگ کی سخت ہے وہ اتنی شدت سے کریں. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کیمپینز تو جتنی ایگریسو ہوں اور جتنی زیادہ کیمپیننگ ہو اتنی بہتر ہوتی ہے الیکشنز کے لیے. لیکن اس الیکشن میں ایک چیز یہ بھی ضرور ہے کہ اس میں جو آپ کے ریزلٹس ہیں اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو جن جماعتوں کو کم سیٹیں ملی ہیں ان کے پولڈ ووٹس کی ریشیو جن کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں ان سے ایک بڑے چھوٹے ڈفرنس کے ساتھ ہیں. یعنی اگر تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ پارٹی کو جو ووٹس ملے ہیں تو جو ان کے رنر اپس ہیں اس پہ مسلم لیگ نے بیک کی ہیں سب سے زیادہ ووٹ. یہ اسی کیمپین کے نتیجے میں گو نمبر آف سیٹس کم ہیں لیکن ووٹس کے اندر ایک بہت بڑا اضافہ ہے. پیپلز پارٹی کو بھی خاطر خواہ سیٹس ملی ہیں لیکن ووٹس کا جو فرق ہے تو میرا خیال ہے کیمپین کے نتیجے میں تو ووٹر کی لیکن ایک چیز ہے ملک صاحب جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، آج میں اسی پہ سوال آپ سے کر لیتی ہوں. شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ ہم نے جو جلسے کیے جس پہ رسپانس تھا اس سے مطابقت نہیں رکھتے انتخابی نتائج. ہم نے سب سے زیادہ آپ لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جلسوں میں آنے والے لوگوں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ انتخابات میں جیتیں گے یا نہیں. 2013 میں عمران خان نے بھی بڑے بڑے جلسے کیے تھے لیکن نتائج مختلف رہے تھے. اچھا، جب شاہد خاقان صاحب کی یہ ابسا جب بات تھی تو اس وقت غالباً جو الیکشن کیمپین سے پہلے جو ایک لاہور کا پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اس کے ساتھ اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ کا کوئی تعلق بنتا ہے میرا خیال ہے. الیکشنز میں تو نارملی جو آپ کے کینڈیڈیٹس کے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے ووٹرز بڑے لارجلی پل ہوئے ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں جو آپ کے سپورٹرز بھی ہوتے ہیں اور ووٹرز بھی ہوتے ہیں کیونکہ الیکشن کیمپین میں جس کیمپ میں آپ نظر آئیں گے تو وہی کیمپ آپ کے ووٹس کو تسلیم بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے پارٹیسپیشن سے پروو ہوتا ہے کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہیں. تو الیکشن کیمپین کا اور دوسرے جلسوں کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور اس میں آپ فرق کر سکتے ہیں. یعنی جو الیکشن سے باہر آپ کے جلسے ہوں اور بڑے ہوں اور الیکشن میں آپ کو سیٹس نہ ملے تو فرق ہوتا ہے. لیکن الیکشن کیمپین کے درمیان اگر آپ کے کینڈیڈیٹ کے بڑے کراؤڈز ہیں اور نتائج اس سے کچھ برعکس آ رہے ہیں تو پھر اس پہ یہ سوال تو بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو طلبا سے رسپانس بھی لیں گے اور کچھ اس معاملے سے متعلق جو خاص طور پہ جو زبان استعمال کی گئی، جو انداز تھا کیمپین کا، اس کے اوپر بھی آپ لوگوں سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم کوئکلی بات کریں گے، وقت تھوڑا کم ہے لیکن جو انداز اپنایا گیا آزاد کشمیر کے الیکشن کیمپین میں اس کے بارے میں اندلیب صاحبہ، علی امین گنڈا پور نے جو الفاظ استعمال کیے اس کے بعد تو آبویسلی ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ مزید کیونکہ انتخاب بھی جیت گئے تو مزید اہمیت اختیار کر گئے اور پرائم منسٹر نے ان کو اپنے ساتھ لا کر انڈورس بھی کر دیا بجائے اس کے کہ کوئی ایکشن لیا جاتا. آپ ذاتی طور پہ خاتون سیاستدان ہونے کے ناطے بھی، ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے بھی اس زبان کو انڈورس کرتی ہیں جو انہوں نے استعمال کی، پلاسٹک سرجری اور اس قسم کے الفاظ جو بولے انہوں نے؟ میں ایک تھوڑی سی تصحیح کروں. مریم نواز نے اپنے جلسے میں یہ کہا اور پرائم منسٹر کی طرف ہنٹ کر کے کہا کہ پھر جیسا منہ ویسا تھپڑ. دس از واٹ شی سیڈ. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا تو آپ نے بھی ٹھیک کہا اس کا جواب دے کے آپ لوگوں کی طرف سے. کوئک نہیں، میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں
کہ مریم نواز کو بھی کنڈیم کریں. ان کی کر رہی ہوں میں ان کے بارے میں بھی سوال کروں گی نا. ابھی تو آپ سے سوال کیا اندلیب صاحبہ آپ کی جماعت کے علی امین گنڈا پور کے بارے میں. آپ میری بات پوری سن لیں. انہوں نے ان کے چہرے کے متعلق کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ یہ سارا کچھ کروایا ہوا ہے. کرپشن کے پیسے ہیں یہ. اس لیے کیونکہ آپ کے گھر بھی کیمپ آفس تھے. آپ سارے غریبوں کے پیسے کاٹ کے اپنے اوپر لگاتے ہیں. آپ نے ابھی تک ایک رسید نہیں دی کہ آپ کے گھر کا ملک صاحب مجھے میرے پاس ٹائم میں تینوں سے کامنٹ لینا ہے. ملک صاحب جو مریم نواز جس طریقے سے آل آؤٹ گئیں بے شک ان پہ پہلے بات پولو کھیلنے کے حوالے سے ان کے صاحبزادے کے حوالے سے کی گئی لیکن انہوں نے جواب میں جو یہودی کارڈ استعمال کیا. کیا کوئی ریگریٹ ہے آپ کی جماعت کے اندر؟ کوئی اس کے اوپر احتجاج ہوا کہ ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے اب صاحب میرا یہ خیال ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کے آپ ابھی اندلیب صاحبہ سے آپ پوچھ رہی تھیں انہوں نے رادر کوئی یہ مذمت کرتے علی امین کی بیان کی تو انہوں نے اس کی کوئی توجیہ تلاش کرنے کی کوشش کی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ گفتگو جو ہے وہ پارلیمانی رہے تو وہی مناسب ہے. یہ کس نے شروع کی, کس نے کیا کہا, کس نے کیسے کہا, میرے خیال میں کہ جو لیڈرشپ ہے ان کے قد اس گفتگو سے بڑے ہیں اور یہ اس پہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں جس طرح کے ماحول ہوگا تو کیا کوئی تحریک انصاف کا بندہ یہ تصور کرے گا کہ اگر وہ بات کرے اور اس کے بعد اس کو اس کی ویسا بفٹنگ جواب نہ ملے. میرا خیال ہے یہ فردر کوئی اور اگر میں کو بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بھی ایسے جواب دیں گے. مجھے لگا آپ اندلیب صاحبہ پہ بات کر کے آپ خود مثال قائم کریں گے مریم صاحبہ کے اس بیان کے حوالے سے. اس پہ میں آپ سے میرا یہ کہنا دیکھیں نا اس میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ میری لیڈرشپ کو اس طرح ملائن کریں گے تو آئی وونٹ ٹیک اٹ گڈ اور میں آپ کو اس سے زیادہ برجستہ جواب دوں گا. لیکن ملک صاحب مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے, میں سسی صاحبہ کو کامنٹ لوں گی کہ وہ لیڈرشپ کی بات نہیں ہوئی تھی. پرائم منسٹر صاحب نے اگر ان کے صاحبزادے سے متعلق بات کی تھی تو ہم مریم صاحبہ سے اس کے جواب میں مختلف ایکسپیکٹ کر سکتے تھے. یہاں وہی سچویشن چل رہی ہے, آپ لوگ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. دیکھیں نا نہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ کسی کے فائدے میں تو نہیں ہے, کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے. تو کسی کو بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے, خواہ وہ مریم نواز ہو یا وہ ان کی لیڈرشپ ہو. کوئکلی سسی صاحبہ آپ کا کامنٹ. آپ لوگوں کی طرف سے مختلف طریقے سے کیمپین ہوئی, ان جماعتوں کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ ابسا انتہائی گھٹیا, بلو دا بیلٹ اور ایک ابیوزو قسم کی لینگویج رہی. پی ٹی آئی کی ضرور لیڈرشپ کی پشت پناہی رہی ہوگی, تبھی تو گڈا پور جو ہے وہاں بھی بیٹھے تھے, پابندی کے باوجود پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے, دیدہ دلیری سے چل بھی رہے تھے, پیسے بھی بانٹ رہے تھے. یہ خواتین کو نشانہ بنایا گیا, شہیدوں کو نشانہ بنایا گیا, شہید بھٹو کے حوالے سے جنہوں نے پاکستان کے استحکام سالمیت کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ دے دیا. اور بینظیر صاحبہ کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے کی, لیکن جو ذاتی حملے کیے, بھلے مریم بی بی کے ساتھ ہماری جہاں الیکشن میں جو ہے ہم مخالفت رہی ہو, لیکن ہم نے پیپلز پارٹی نے اس کو کنڈیم کیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے تربیت ہی نہیں کی اپنے لوگوں کی. پی ٹی آئی نے ایک دفعہ ابھی بھی اندلیب جو بڑی سلجھی ہوئی خاتون ہے, بڑی سلجھی ہوئی پارلیمنٹری نے ایک دفعہ بھی مذہبت نہیں کی. اس کو ایک طرح سے میں بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اندلیب صاحبہ کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ ہمیں جواب دیں گی اس بات کا. مجھے پروگرام میں وقت ختم. سسی صاحبہ آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا, بہت شکریہ آپ کا بھی, اندلیب صاحبہ آپ کا بھی, اور ملک احمد خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بھی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.